دنیا کے رنج اور غم اس لیے ہیں کہ توحید کے قلعے سے دور ہے، یعنی لا الہ الا اللہ سے دور۔ جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، مگر اس کی شرط امام ہے، امام جو خدا کا نمائندہ ہے، امام کے وجود سے ہمارے وجود ہے، امام کی روح سے عالم برپا ہے، امام باب اللہ ہے۔ کربلا وادی عشق ہے، دعوت ہے سیر اللہ کی طرف۔ وادی عشق میں داخلہ آسان نہیں، درگیری ہے، جنگ ہے، مقابلہ ہے، نفس کی خواہشات کے ساتھ بھی اور وقت کے یزید کے ساتھ بھی۔ کہیں تیر کھانے ہیں، کہیں ہاتھ قلم کروانے ہیں۔ یہاں حسن یوسف نہیں کہ صرف انگلیاں کٹیں گی، یہاں عشق کے دلبر ہے، یہاں جلوہ نور ہے، یہاں سر کٹوانا ہے، یہاں بدن پیاسے رہے مگر تا قیامت ہمیں آب حیات دے گئے۔ یہاں کربلا ہے، یہاں گریہ اور بقا ہے، یہاں حیات طیبہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو عشق کا مقام ہے، جہاں پر سب کچھ سید الشہداء کا ہے۔ کیا میری کربلا ایسی ہے؟ کربلا میری نظر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ کچھ عرصے پہلے ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا تھا جس میں ہم نے آپ کے ذہن کے اندر اس تفکر کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ کربلا آپ کی نظر سے کیا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کربلا میری نظر سے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مولا ہماری مدد کیجیے گا اس عشق کے راستے میں۔ ہم یہ راستہ کربلا تک طے کرنا چاہتے ہیں۔ نجف اشرف کی گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم راستے کو طے کریں گے اور 40 کے اس سفر کو ایک نئے زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رات کا کافی وقت گزر چکا ہے اور ابھی بھی نجف کی گلیاں زائران سید الشہداء سے بھری ہوئی ہیں۔ کافی لوگ نکل پڑے ہیں راستے پر، عشق کے راستے پر کہ جس کی شرائط بھی قربانی اور ایثار ہے۔ یہ راستہ بغیر قربانی کے طے نہیں ہوتا، یہ راستہ عشق اور محبت کا راستہ ہے۔ یہاں پر اپنے وجود کو مارنا پڑتا ہے، یہاں پر اپنے آپ کو اپنے امام پر فنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ
یہ عام لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ اس راستے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اس راستے پہ۔ اس راستے کی ضمانت شہداء کے خون کے قطرے ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے ہمارے قدموں کو بچایا ہے۔ اس راستے کی بڑی قیمت ہے، اس راستے پہ اٹھنے والا ہر ایک قدم بڑا قیمتی قدم ہے۔ قدم کو بڑھاتے رہے۔ عشق کا سفر اور اس کی طرف قدم اٹھنے والے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر رنگ اور نسل، بچہ بوڑھا سب چل رہے ہیں۔ چاہے دن کا کوئی بھی پہر ہو، یہ راستہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی قدم نہ بڑھ رہے ہوں۔ یہ عجیب کیفیت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ دن کے ہر لمحے میں، ہر حصے میں کوئی نہ کوئی قدم بڑھ رہا ہے، اور یہ سارے قدم بڑھتے ہوئے بس ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ امام حسین سب کے لیے ہیں۔ یہ مختلف ممالک کے لوگ، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ کیوں ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں چل رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ آپ اس راستے پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہے، جو کوآپریشن ہے، وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ کسی نے پہلے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے، جبکہ پہلے کسی نے کسی سے ملاقات بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں سمجھتے، مگر ان کا آپس میں رویہ ایسا ہے جیسے صدیوں سے جانتے ہو، یا پھر کوئی ایک ایسی چیز ہے جس نے ان سب دلوں کو جوڑا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان چند دنوں میں ایک ایسا نظام بن جاتا ہے کہ لوگ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور صرف امام کی طرف بڑھتے ہیں؟ ان چند دنوں میں اس پورے راستے پر، جسے آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور جس نے نہیں کیا وہ آئے، وہ چند دن نجف سے کربلا پیدل چلے، بیٹھے، اٹھے، دیکھے کہ ان چند دنوں میں امام حسین علیہ السلام ایک ایسی کمیونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے، جہاں کروڑوں لوگ ہوں وہاں ملک ہوتے ہیں۔ ایک ایسی مملکت امام حسین بنا دیتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو پوری دنیا سے، بلکہ نان مسلمز بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ یہاں پر لوگوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی کسی کو تکلیف نہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں دوسرے کو آسائش دے دوں، آرام دے دوں، کوئی تکلیف نہ ہو۔ دنیا پریشان ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہی سمجھانا ہے، یہی بتانا ہے ہم نے ان چند دنوں میں کہ امام حسین نے آخر ایسا کیا کام کیا۔ دیکھتے رہیں کربلا میری۔
نے کہا جو اپنے خون کا وزن کر سکتا ہے، جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ سکتا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر یہ میرے اندر ہے تو پھر میں کربلا کا رخ کروں۔ اگر آج میں اپنی جان کا نذرانہ دے سکتا ہوں اپنے وقت کے امام کو تو پھر میں کروں۔ امام کو دنیا پرست نہیں چاہیے، امام کو وہ شخص نہیں چاہیے جس کو اپنی جان کا خطرہ ہو، اپنے بچوں کا خطرہ ہو، اپنے کاروبار کا خطرہ ہو، پھر وہ غلط آیا ہے یہاں پر۔ یہاں پہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ کیا تیار ہیں؟ اگر کل کو اور حالات خراب ہوئے تو کیا آپ گھروں میں بیٹھیں گے یا زیارت پر آئیں گے؟ دوسری شرط امام حسین علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ اگر جو خدا سے ملاقات چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ کیا خدا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کتنا ہے؟ ہم تنہائی میں اپنے پروردگار سے کتنی مناجات ہے؟ جس مولا کائنات کو ہم مانتے ہیں امام علی علیہ السلام، اس امام کی جو مناجات ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ کتنی تنہائی میں ہم نے سجدہ کیا ہے؟ جس رسول کو ہم مانتے ہیں وہ خاک پر مدینہ کی رات کو اپنے رخسار کو رکھ کر یہ فرما رہا ہے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ ازواج پیغمبر فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کو نبی ہیں، آپ کے خاطر پروردگار نے کائنات خلق کیا، آپ کو کیسی ٹینشن، آپ کو کیسی مشکل؟ کہا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوسری شرط اگر خدا سے ملاقات چاہتے ہو، اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے شط الفرات پر، جس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی، گویا اس نے عرش پر پروردگار سے ملاقات کی ہے۔ یہ ہے جواب۔ تیسری چیز جو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم ترک دنیا کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو تو پھر چلو کربلا۔ کیا ہمارے اندر طاقت ہے آج ہم اپنی کوئی چیز جسے ہم پسند کرتے ہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارے دل تو اتنے نازک ہیں کہ موبائل کی اسکرین ٹوٹ جائے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ ہم کیا، ہر کسی کی دنیا الگ ہے، بچے کی دنیا الگ ہے، بڑے کی دنیا الگ ہے، چھوٹے کی دنیا الگ ہے، میں ایک ذاکر ہوں میری دنیا الگ ہے، ایک نوا خان ہے اس کی دنیا الگ ہے، ہر شخص کی دنیا الگ ہے، مگر وہ اس دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ امام فرما رہے دنیا چھوڑ سکتے ہو تو پھر کربلا آؤ۔ چوتھی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جان کا نذرانہ، خدا سے ملاقات، ترک دنیا، یہ سب کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہونا واجب شرط ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر فلیرحل، چلو ہمارے ساتھ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، بس آج دنیا اس چلنے سے گھبرا رہی ہے۔ کیوں گھبرا رہی ہے؟ کیونکہ چند دنوں میں 8 سے 10 دن کا یہ فاصلہ ہے، 8 سے 10 دن کی یہ مشی ہوتی ہے، لوگ کاروان لگاتے ہیں، موقف لگاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آ کر ظاہر امام حسین خدمت کرتے ہیں، نہ زبان جانتے ہیں، نہ ملک جانتے ہیں، نہ رنگ جانتے ہیں، نہ نسل جانتے ہیں، ایک دوسرے سے ایسے ہیں جیسے بہت پہلے سے جاننے والے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے امام حسین کا کہ 8 دنوں کے اندر امام حسین کروڑوں کی ایک ایسی حکومت بنا رہا ہے جس میں ہر دل ایک دوسرے پر قربان ہونا چاہتا ہے، دشمن اس سے ڈرتا ہے۔ یہ تو 61 ہجری کا حسین تھا جو یوسف زہرا پردے غیبت میں ہے، اگر وہ آ گیا تو یہ کتنی بڑی حکومت بنائیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اور آخری نقطہ، بس بہرحال ہمارے شاہ صاحب کھڑے ہوئے، میں مزاحم نہیں ہوں گا، نوا خان بھی ہے، میں ایک آخری چیز کہ جو آج کے یزید کو نہ پہچان پایا اس نے کربلا سے کوئی درس نہیں لیا۔ عزیزان محترم، کربلا تاریخی جھڑکوں میں گھوم کر یا لیتنی کہہ کر اٹھ کر اپنی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، کربلا وقت کے یزید کو للکارنے کا نام ہے۔
کربلا وقت کے اس فرعونیت کے نظام کو پہچاننے کا نظام ہے۔ اگر آج ہمیں یہی نہیں پتا کہ آج ہمارا دشمن کون ہے تو پھر ہم کس کربلا کی طرف جا رہے ہیں؟ امام حسین نے اس زمانے میں حق اور باطل کے درمیان میں جو لکیر کھینچی ہے واضح کر دیا کہ نہ کوئی درمیانی صورت نہیں ہے، یا حق کی طرف ہو یا پھر باطل کی طرف ہو۔ آج ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ وقت کا یزید کون ہے، اس کی فتنے کیا ہیں، اس کی سازشیں کیا ہیں، اور اس نظام کو پہچاننا پڑے گا جو آپ کے ان قدموں کی ضمانت دے رہا ہے۔ اگر آیت اللہ سستانی کا فتویٰ نہ ہوتا کہ داعش کو نکال کر ملک سے باہر پھینک دو، میں اور آپ کی نسلیں یہ زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ آج دنیا مجتہدین کے نظام کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ بڑے آرام سے لوگ ممبروں پہ جا کر مجتہدین کو، ان شہداء کو جن کی تصویریں لگی ہیں، ان کے خون کے قطرے ہمارے قدموں کی ضمانت ہے، جنہوں نے ان حرموں کو بچایا ہوا ہے۔ ہم نے کون سی تکلیفیں برداشت کی؟ ہم کون سا سیریا چلے گئے؟ ہم کون سا حرم پر؟ آج کتنے یتیم بچے انہی کے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اصل کربلا ہے۔ آج مجتہدین کا خوف، علماء کا خوف، نظام کا خوف۔ آج آپ دیکھیں عراق، ایران، سیریا، لبنان، یہ اتنے کلومیٹر کی ایک حکومت ہے کہ دنیا کا سپر پاور کانپ رہا ہے۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ جو گھبرانا نہیں ہے، جب سپر پاور کو شکست امام زمانہ بلند تر سلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ جب دنیا کی سپر پاور ٹریلین ڈالر خرچ کر کے ہم اس کو گھٹنے ٹکا سکتے ہیں تو کوئی اس نظام کے مقابلے میں یہ غلط فہمی نہ کرے کہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر رگ کے اندر حسینیت زندہ ہے۔ ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے مگر ان حرموں کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس نظام کو بچانے کے لیے نسلیں تیار ہو چکی ہیں۔ عزیزان محترم، وہ یوسف زہرا آج ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ بس کربلا جائیں، امام حسین کو کچھ نہ مانگے، صرف یہ کہیں مولا میں صرف حاضری لگانے آیا ہوں، جب آپ کا فرزند ظہور کرے گا میں اپنے گھروں سے اپنے قدموں کو نکال لوں گا۔ جس طرح لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ کوئی تھکتا نہیں اس سفر کے اندر، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو۔ آج پورا دن ہم نے سخت گرمی کے اندر بھی دیکھا کہ ہر شخص چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں وہ اپنی پوری کوشش میں کہ کسی طریقے سے بھی ظاہر امام حسین کو تکلیف نہ ہو۔ کیوں تکلیف نہ ہو؟ کیونکہ ظاہر کی جو قیمت ہے اسے کوئی بھی بے نہیں کر سکتا۔ ظاہر کا جو مرتبہ ہے، ظاہر کا جو مقام ہے، اگر اسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس راستے چند دن چل کر دیکھیں۔ یہی چلنا آپ کو بتائے گا کہ زیارت کیا ہے۔ یہ اتنا ہر ملک، ہر رنگ، مختلف رنگوں کو دیکھا، مختلف ملکوں کو، مختلف زبانیں ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر یہ بتا رہی ہیں کہ امام حسین سب کا ہے۔ ان چند دنوں کے اندر جو عشق اور محبت کو ایک وجود میں اجاگر کرتے ہیں جس سے ہر شخص جڑا ہوا ہے، ان چند دنوں میں یہ 8 سے 10 دن یہ سفر جاری رہتا ہے۔ اس 8 سے 10 دن کے سفر میں ایک کروڑوں کی حکومت، جس میں چلنے والے بھی ہیں، جس میں خدمت کرنے والے بھی ہیں، میں آپ رستے میں دیکھیں ہر شخص کوئی چائے، کوئی شربت، کوئی کھانا، حتیٰ خدمت کرنا، حتیٰ ہر چیز، کپڑوں کو دھو کے دینا، سب ایک ایسی حکومت، ایک ایسی کمیونٹی
ایک ایسا نظام تشکیل پا رہا ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت ان اتنے دنوں تک ایک دن بھی ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ یہ صرف حسین ہے جو کروڑوں کو جمع کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، کربلا میری نظر سے۔ ہم بین الحرمین میں موجود ہیں۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام کا حرم ہے۔ یہ فاصلہ جسے ہم بین الحرمین کہتے ہیں، یہاں چلنے کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہم کب یہاں آئیں گے اور قدم اٹھائیں گے، کیونکہ یہ مقام جنت کے مقام سے کم نہیں۔ یہ دو اطاعت گزاروں کے درمیان کا مقام، ایک مقام جہاں پر میرے مولا نے بندگی کو عرش پر پہنچایا، اور ایک مقام جہاں حضرت عباس نے وفا کو پروان چڑھایا۔ یہ ہے وہ مقام۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کربلا اپنے دامن میں وہ حقیقتیں پنہان کیے ہوئے ہے جو ہر سال ظہور کرتی ہے، اور ایسی ظہور کرتی ہے کہ انسان کے وجود پہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اس حقیقی کربلا کو ڈھونڈنے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کیا حقیقی کربلا یہی ہے کہ ہم در و دیوار کو لمس کریں اور یہاں سے واپس چلے جائیں، یا اس امتحان الہی کو پہچانے، اس آزمائش الہی کو پہچانے جس کی خاطر پروردگار نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا؟ کیا کربلا صرف اس لیے ہے کہ میں اور آپ آئیں اور ثواب کمائیں اور واپس چلے جائیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے گھر کو اس لیے قربان کیا؟ کربلا ہم سے کچھ مانگتی ہے۔ کربلا ہر سال اپنی ایک حقیقت کو ظہور دیتی ہے۔ کربلا ہر دور میں ایک پرچھاتی ہے۔ کربلا میری نظر سے ممنون باشیم از موزه دستا رو به عقب بکشید، همه با هم یک صدا تو صدا نعره بزن بگو حسین! ببین من تو کربلا یه دعا میکنم، اما چون دوستان گفتن این هر روز کربلا بخون یه بیتشو میخونم. این جامعه سیاهه داره همه حسینی ها پرچم دادن، یا حسین! داره همه حسینی ها پرچم دادن، یا حسین! جرزن قله های عالم زدن، یا حسین! حال همه اونایی که ازت دم زدن، یا حسین! کربلا میں آزمائش الہی یہی تھا کہ ایک خدا کا نمائندہ اللہ کے اس کام کے لیے یہاں پر آیا کہ جسے کسی ایک خاص مکان یا زمانے میں ختم نہیں ہونا تھا، بلکہ ایک ایسا کام انجام دینا تھا کہ جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، جو ہر دور کے اندر ظلم کو جو ہے وہ للکارا جائے گا، جسے ہر دور کے اندر مظلوم کی صدا بن کر دوبارہ اجاگر ہونا پڑے گا۔ کیا ہم جب یہاں آتے ہیں یہ مفاہیم ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں؟ کیا جب ہم زیارت پر آتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کرنے آئے ہیں؟ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہماری زیارت ہو گئی، لیکن کیا امام سے ہماری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ذہن میں وہ مقاصد امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں کہ جو قیام امام حسین علیہ السلام کے باعث بنے؟ کیا ہم نے آج تک امامت کو سمجھا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ کبھی ہم تصور تو کریں آخر کیا وجہ تھی کہ جو چند لوگ امام کے گرد تھے وہ اپنے آپ کو پروانوں کی طرح جلانا چاہتے تھے؟ کیا وجہ تھی حبیب اپنے مظاہر کو جب خط ملا تو وہ بے چین ہو گئے اور بیٹھ نہ پائے؟ کیا وجہ تھی کہ مسلم کو جب کوفہ کے بازار میں حبیب نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام دیا اور وہ رک نہ پائے؟ کیا وجہ تھی کہ زہیر ابن کین نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور امام کے کاروان میں امام کے ساتھ چلے آئے؟ کیا وجہ تھی کہ بھاب ابن قلبی کہ جو چند دنوں کا مسلمان تھا، جب اس کا سر دشمن نے اس کی ماں کی طرف جو ہے وہ پھینکا تو ماں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا جو چیز ہم دیتے ہیں اسے لیتے نہیں؟
محور کیا ہے کربلا کا؟ کیا ہماری زندگیوں میں یہ کبھی آیا کہ ہمارے لیے امام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح امام کربلا کے اندر موجود تھے اور ہر کوئی اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتا تھا اور اپنے نام و نشان کو مٹا دینا چاہتا تھا، اور صرف امام درمیان میں باقی رہے؟ آئیے ہم اس امامت کے اندر سفر کریں، اپنے زندگی کے سفر کو امام کے وجود میں سیر کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے اسے زندگی کیا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے وہ چند شرائط جو کہ امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے بیان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے لیے حل ہو جائے تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ کربلا میری نظر سے کیا ہے۔ جب ہم زیارت پر آتے ہیں تو ظاہر ہے انسان بہت کچھ چھوڑ کر آتا ہے اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں۔ کیا ہم جب زیارت پر آتے ہیں کیا ہماری امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ اور کیا ہم اپنے امام کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آتے ہیں؟ اور اگر ہم آ بھی گئے تو کیا کوئی ہدیہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں؟ ترک دنیا کا مفہوم جسے امام حسین علیہ السلام نے اس شرائط میں بیان کیا تھا کہ جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ انسان دنیا کو ترک کرے، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر بھی دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کی دنیا الگ ہے، کسی کو آسائش رہنے کے لیے چاہیے، کسی کو شاید غذا یا خوراک بہت اچھی چاہیے، کوئی بازار کے اطراف میں کھو جاتا ہے، کوئی صرف تبرکات لے کر چلا جاتا ہے، لیکن افسوس زیارت نہیں ہو پاتی۔ تو کیا ہم واقعی زیارت کے لیے آئے تھے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قربانی دی؟ نہیں، کربلا ہم سے دنیا کے تعلقات کو توڑنا مانگتی ہے تاکہ ہم اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کر سکیں۔
کربلا ایک ایسی داستان ہے جسے ہر ایک اعتبار کے ساتھ، ہر ایک درجے کے ساتھ جسے سجایا گیا۔ کربلا کی داستان میں ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا جو باب الحوائج بن گیا۔ کربلا کے اس ننھے مجاہد سے بڑے بڑے علماء مجتہدین متصل ہوتے ہیں، توسل کرتے ہیں جب بھی اپنی کسی مشکل میں پھنستے ہیں۔ اسی لیے یہ باب الحوائج حوائجوں کا دروازہ ہے، حاجتیں یہیں سے پوری ہوتی ہیں۔ مگر داستان کا ایک اور رخ ہے جسے حضرت علی اکبر نے مصور کی طرح ایک ایسا رنگ بھرے اور اس رنگ کے اندر حق اور باطل واضح ہو گیا۔ اگر یہ 6 ماہ کا مجاہد نہ ہوتا تو یزیدیت کا نقاب کبھی ہٹ نہیں سکتا تھا۔ جو اسلام کے چہرے پر یزید آ کر بیٹھا ہوا تھا اسے اس 6 ماہ کے بچے نے بے نقاب کیا۔ دنیا جتنی بھی ظالم ہو چھوٹے سے بچے کو پیاسا نہیں رکھتی ہے۔ جب میرے مولا اس بچے کو لے کر آئے، کہا کہ مجھے پانی نہیں، اس بچے کو پانی چاہیے، مگر انہوں نے اس بچے کو پانی نہ دے کر بتا دیا کہ یہ انسان نہیں تھے، یہ حیوان سے بھی بدتر تھے۔ یہ ہے علی اصغر کہ جس نے تاریخ جتنے بھی ادوار کو گزارتی رہے گی، ہم جس مکان اور زمان میں اس بات کو طے کرتے رہیں گے، جب بھی حضرت علی اصغر کا ذکر آئے گا، یزید کا چہرہ اور بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ کربلا میں امام محور ہے، کیا میری زندگی میں امام محور ہے؟ یا جب میں کربلا آتا ہوں تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اپنے وقت کے امام کو لبیک کرنا چاہتا ہوں؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں۔ کون سی کربلا ہے جس کے لیے میں کاش کہتا ہوں؟ کاش میں ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا۔ صدا آئے گی، کاش کیوں کہتے ہو؟ امام تو تمہارے درمیان میں موجود ہے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں وہاں آپ کو ہر خطے سے یہی صدائیں آ رہی ہیں، کہاں ہے وہ منجی بشر، وہ بقیت اللہ کہ جو پوری انسانیت کو بدل دے؟ کربلا اسی لیے تکرار ہوتی ہے، کربلا اسی لیے ریپیٹ ہوتی ہے۔ عاشورہ، اربعین، یہ کروڑوں کا مجمع کیا چاہتا ہے؟ کیوں بلایا جاتا ہے؟ امام کو پہچانو۔ اگر امام کو پہچانو گے، امام تک پہنچو گے، دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے وعدے، دنیا کی باتیں، انسان کی محبت اس کے رشتوں کے ساتھ، انسان کی محبت اس کے زر اور زمین کے ساتھ، کربلا اسی سے تو جدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر انسان کربلا آ کر بھی اپنی انہی دنیا میں باقی رہے تو کربلا نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میں یہاں آؤں اور غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھوں، جگہ ایسی، کھانا ویسا، رستہ ایسا، رہائش ایسی، تو پھر کیا میں اپنے آپ کو، تعلق کو توڑ پاؤں گا؟ پھر میں نے ترک دنیا نہیں کیا۔ ترک دنیا ہوگا تو ہی میں ملک امام میں وارد ہوں گا، وہ ملک جہاں صرف حکومت امام کی ہے۔ تبھی میں آج اس دنیا میں جہاں یہ چیخ و پکار اور ظلم ہے اس کو مٹانے کا عزم کر سکتا ہوں۔ تبھی میری وہ آئیڈیالوجی اتنی سٹرونگ ہو سکتی ہے کہ میں پھر دنیا کو بتاؤں کہ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہے۔ یہ صرف زبان سے نہیں ہے، یہ پورے وجود سے
مظلوموں کی صدا ہے اور ظلم کی بربادی ہے۔ کون سی ماں کون سے اپنے شہزادے کے مقام پر بیٹھ کر گریا کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی کاروان آیا بی بی زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرتبہ پر گرا دیا۔ جاتے وقت حضرت زینب کیسی تھی، لیکن آتے وقت حضرت زینب ضعیفہ ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنے دکھ اور درد ہو گئے جو کہ زینب نے بھائی سے بیان۔ غازی عباس کے جس کا قد لشکر جیسا تھا مگر قبر علی اصغر جتنی تھی، اور آ کے غازی سے کہا ہوگا غازی اگر آپ ہوتے تو ہم بازاروں میں نہ جاتے۔ غازی عباس اگر آپ ہوتے تو ہمارے ہاتھوں میں رسیاں نہ بنتی۔ غازی عباس اگر آپ ہوتے تو سکینہ کے تماچے نہ پڑتے۔ آزادارہ محترم، روزے اربعین کی تمنا تھی نا، ہمیں بلا لے مولا، آج بلا لیا، آج روزے اربعین ہے۔ خدا آپ کی زیارت کو قبول کرے۔ اسی آنکھوں کے گریے کے ساتھ زیارت اربعین۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ۔ خیموں میں کوہرام مچا، یہ وہ واحد بدن ہے جسے فوراً خیموں سے لے لیا گیا۔ اسی دشت کربلا کی اسی زمین کو تلوار سے کھودا، ایک چھوٹی سی قبر بنائی، اور پھر میرے مولا خاک کو جھاڑ کر اٹھ گئے۔ ارے لٹ گیا، ارے لٹ گیا زہرا کا لال۔ ہاں روز عاشورہ گزری، عصر عاشورہ گزری، جب انہوں نے سروں کو گننا شروع کیا نا تو ایک سر کم تھا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کسی نے شاید کہا ہو کہ کہیں دفن کیا تھا، اب نہ جانے کس طرح اسے ڈھونڈے۔ تو انہوں نے ہاتھوں میں نیزہ لیا اور خاکے کربلا پر لگانا شروع کیا۔ ارے کسی مقام پر نیزے کے ساتھ علی اصغر باہر آ گئے، میری سمجھ میں نہیں آتا ارے نیزے پر یہ چھوٹا سر کیسے ہوا ہوگا۔ چنے آئے چھ جگہ تو حسین چنے آئے چھ جگہ تو حسین چنے آئے چھ جگہ تو۔
ہم کربلا محلہ میں حضرت عباس علیہ السلام کے حرم سے نکل کر کف عباس یعنی ان مقام پر کہ جہاں پر حضرت عباس کے بازو شہید ہوئے تھے وہاں جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا کربلا میری نظر سے. کربلا ایک اور مفہوم جو ہمیں منتقل کرتی ہے وہ آزمائش ہے، امتحان ہے. اور یہ آزمائش اور امتحان کربلا میں اپنے اوج پر تھے. وہ مصیبت کہ جو زمین اور آسمان پر نہ پڑ پائی وہ مصیبت کربلا میں آئی ہے. لیکن اس مصیبت کا مقابلہ جس طرح سے کربلا والوں نے کیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اتنی مشکل، اتنی مصیبت کے باوجود حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا تو بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال اور حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. تو گویا یہ مصیبتیں اور مشکلات انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں. تو کیا ہم جب کربلا کی زیارت سے واپس جاتے ہیں اور ہماری زندگی میں جو مشکلات اور مصیبتیں ہوتی ہیں کیا یہ ہمیں کمال پر پہنچاتی ہیں؟ آج انسان اپنی زندگی میں یہی ہر وقت روتا رہتا ہے، حالات خراب ہیں، مشکلات ہیں، یہ ہے وہ آپ کے سامنے حالات پوری دنیا میں. لیکن جس نے کربلا سے درس لیا ہو وہ حالات سے نہیں گھبراتا. جس نے کربلا سے درس لیا ہو وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی گزر جائے گی لیکن اسے اپنی زندگی میں اپنے ہدف کو معین کرنا پڑتا ہے. کیا میری زندگی میں میرا مقصد اور ہدف معین ہے؟ کیا میں نے اپنی زندگی کے راستوں کو کربلا کے راستوں سے لیا ہے؟ کیا میری زندگی کربلا سے گزر کے جا رہی ہے؟ وہ اصل ہدف اور اصل مقصد کہ جس کے لیے پوری کائنات انتظار کر رہی ہے وہ ظہور امام زمان نجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے. وہ منجی بشر کہ جس کا ہر مذہب انتظار کر رہا ہے. دنیا کے گوشوں گوشوں میں ہونے والا ظلم اور ستم اور مظلوموں کی آہو پکار یہی کہہ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑے گا. تو کیا میں اپنی مشکلات کو سہنے کی طاقت رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہوں؟ کیا میرے تفکرات بدلتے ہیں؟ کیا میری سوچیں، میرا عمل، میرا کردار، اگر میں مصیبت میں ہوں، اگر میرے حالات خراب ہیں، میں کوئی درخت تو ہوں نہیں جو کہ اپنی جگہ بدل نہیں سکتا.
میں ایک اشرف المخلوقات ہوں۔ میں نہ صرف خود کو بلکہ میں پوری دنیا کو بدل سکتا ہوں۔ یہی ایک پیغام حسین ابن علی کا ہے۔ ایک فرد پوری انسان اور بشریت کی تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ قیامت تک کے مظلوموں کی ایک ہی صدا، یہ ہے کربلا میری نظر سے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات۔ کربلا حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہونا۔ کربلا خاموشی کا نام نہیں ہے۔ کربلا دشمن کے مقابلے میں للکارنے کا نام ہے۔ اس لیے کربلا نے واضح کیا، نہ صرف اپنے زمانے میں یا 61 ہجری میں، بلکہ کربلا نے قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ حق اور باطل کیا ہوتا ہے۔ کربلا کے ماننے والوں کو اس مفہوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کربلا کیوں آتے ہیں؟ ہم کیوں حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم کیوں با وفا پر جو ہے وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت عباس علمدار نے حق کو واضح کیا اور باطل کو مسمار کیا۔ شجاعت صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے، شجاعت اپنے آپ کو حق کے راستے پر قربان کر دینا اور ہر دور میں جو وظیفہ ہوتا ہے اسے انجام دینا ہے۔ کہ آج ہم یہاں سے جانے کے بعد یا دنیا کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا ہمارے لیے حق اور باطل جدا ہے؟ حق کا بلاک کہاں ہے اور باطل کا بلاک کیا ہے؟ کربلا گرے لائن نہیں ڈیفائن کرتی۔ کربلا میں جو تھے یا امام حسین کی طرف تھے علیہ السلام یا پھر دشمن کی طرف تھے، درمیان میں کوئی نہیں تھا۔ تو یہ کیسی زیارت ہے کہ جو آج ہمیں یہ واضح نہیں کر رہی ہے کہ آج ہم حق کا ساتھ دیں یا نہ دیں؟ کہ آج ہماری صدائیں بلند ہو رہی ہیں فلسطین کے لیے؟ کہ آج ہماری صدائیں یمن، عراق، سوریہ، شام اس کے لیے، یا دنیا میں جہاں پہ بھی حق اور باطل کا معرکہ ہو رہا ہے اس کے لیے کیا آج ہماری زیارت ہمیں اس کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ سوچئے، کیا ہماری زیارت ہمیں حق بولنے کی طاقت دے رہی ہے؟ نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے کربلا کو سمجھا نہیں۔ کربلا میں صرف زیارت ہی انسان کو کمال پہ پہنچا سکتی ہے، لیکن زیارت بھی کیسی زیارت؟ زیارت ہمیں یہ سکھاتی ہے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام زندگی کے ہر فرد کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں پر بوڑھا شخص بھی تھا، یہاں پر جوان بھی ہے، یہاں پر بچے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں۔ وہ ایک پورا ایک ایسا سسٹم جس سے معاشرہ چل سکتا ہے۔ کربلا یہی درس دیتی ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کا برتاؤ تھا سب کے ساتھ، حتیٰ دشمن کے ساتھ۔
جب ہم یہاں آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو زیارت کے بعد یہ زیارت ہمارے وجود سے ظہور کرنی چاہیے، یعنی اس کے اثرات ہماری حالات حاضرہ کی زندگی کے اوپر مرتب ہونے چاہیے۔ جب ہم یہاں سے جائیں تو پھر ہم وہ نہ ہوں جو آئے تھے، ہم جس طرح آئے پھر ہم جب یہاں سے جائیں وہ ہوں جیسا امام چاہتے ہیں۔ حتیٰ ہماری گفتگو، ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہمارا بیہیویئر یہ بتائے کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے۔ لوگوں کو ہم سے پوچھنا نہ پڑے کہ کیا تم زیارت کر کے آئے؟ یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے کہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کربلا گئے تھے؟ بلکہ وہ جب ہمارے اندر ایک تبدیلی کو دیکھے، اخلاق کو دیکھے، ہماری اول وقت نماز کو دیکھے، ہمارے قرآن کی تلاوت کو دیکھے، ہمارے رویے کو دیکھے، ہمارے اخلاق کو دیکھے، تو وہ خود یہ کہے کہ تم کربلا سے آئے ہو، تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آئے ہو۔ ایسی ہی کربلا جو ہے وہ میری نظر سے ہے، یقیناً اب کے بعد آپ کی کربلا بھی ایسے ہی ہونی چاہیے۔